الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ فضیلت مآب علماء کرام، بالخصوص محترم حافظ صاحب اور معزز و مکرم برادران اسلام اور خائران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، یہ موقع خوشی کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور تشکر اور نیاز مندی کے اظہار کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی مبارک اور نیک عمل مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو جن لوگوں نے مکمل کیا ہے ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، پڑھانے والے اور پڑھنے والے اور اس پڑھنے پڑھانے کے لیے جگہ بنانے والے، یہ مسجد تعمیر کرنے والے، جتنے بھی احباب ہیں جو زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت کرے، اور جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے اور جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ سارے ہی سچی بات ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج اس دور کے اندر جس میں مسلمان نوجوان بیٹے بیٹیاں، مسلمان پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اور مسلمان اپنے مذہب کی شناخت لکھنے والے، وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں اور الحاد، دہریت اور روشن خیالی اور اخلاقی آوارگی اور بہت ساری ایسی برائیاں جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، لوگوں کا رجحان اس طرف ہو گیا ہے۔ دین سے دوری اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کاموں کی طرف بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اقبال اور رجحان یہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے۔ اس چیز کا یہ تقاضا ہے کہ جب خرابی پھیل رہی ہو اور شر جو ہے زیادہ فروغ پا رہا ہو تو اس خرابی کو روکنا چاہیے اور اس شر کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سارے لوگوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ معاشرہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ ایسا ہے جیسے ایک کشتی کے سوار ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی حدود کی نگہداشت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی حدود کو توڑتے ہیں، ان کو پامال کرتے ہیں اور ان حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ کی حدود کیا ہے؟ اللہ کی حدود یہ ہے کچھ کام اللہ رب العزت نے کرنے کے دیے ہوئے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے ہمیں روک دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ اور قرآن مجید نے
یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اور قرآن مجید کا جو بیان ہے، تشریح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی فرما دی اور اپنی سیرت اور سنت سے بھی فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ قرآن کی عملی تفسیر تھی۔ جس نے کسی کی زندگی میں دیکھنا ہو کہ قرآن کیا چاہتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی زندگی دیکھ لیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، آج قرآن ہمارے پاس الحمدللہ اسی طرح محفوظ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا۔ اور اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی، اللہ رب العزت نے اس کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے پاس احادیث کی صورت میں موجود ہے، جس سے دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ اس قرآن پر عمل کیسے کرنا۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، اور پھر جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں اور جو نہیں کرنے کے کام وہ نہ کریں۔ اور جو ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کرنے کے کام چھوٹ گئے، کرنے کے کام چھوٹ گئے اور نہ کرنے کے کام شروع کر دیے۔ جو کام کرتے ہوئے لوگ بہت ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، آج کرتے ہوئے انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ جو صورتحال ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے حدود کی نگہداشت نہیں کرتے بلکہ ان کی مخالفت اور ان کو پامال کرنے والے ہیں۔ یہ معاشرے کے لوگ ایسے ہیں جیسے ایک کشتی کے سوار، جیسے ایک کشتی کے سوار، اس کشتی کے سوار سفر کر رہے ہیں، اور یہ جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والے ہیں اور جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں، ان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کچھ لوگ ہیں جو کشتی کے اوپر والے حصے میں رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کشتی کے نچلے حصے میں رہتے ہیں۔ دو منزلہ کشتی ہے، ایک اوپر والے حصے میں ایک نیچے والے حصے میں۔ جو نیچے والے حصے والے ہیں یہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کر پانی لیتے ہیں، دریا سے، سمندر سے یا جھیل سے، جہاں سے بھی پانی لینا ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے ان کے آنے جانے سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگوں کا ان لوگوں کو جب سامنا ہوتا ہے تو ان کا دل ٹوٹتا ہے، ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو ان کے آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اوپر جا کے پانی لیتے ہیں، آنا جانا اور ان کی تکلیف کا باعث ہونا، ہم یہ کرتے ہیں کہ ادھر کشتی کے نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سے ہی پانی لے لیں گے، کشتی کے نیچے سے ہی پانی لے لیں گے۔ اب اگر اوپر والے ان کو کشتی کے اندر سوراخ کرنے سے نہ روکیں، وہ کہیں کہ ساڑھے اسے سوراخ پہ کر دیں، جتنے ایسے بیٹھے ہیں، اسی تو اوپر بیٹھے ہیں، ادھر تھلے بیٹھے ہیں، یہ اپنے حصے سوراخ کر رہے ہیں، ہمارے حصے میں تو نہیں کر رہے۔ وہ اگر ان کو چھوڑ دیں کہ یہ سوراخ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والے بھی ڈوبیں گے بلکہ پہلے ڈوبیں گے، یہ نیچے والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے۔ اور اگر ان کو روک دیں اور کوشش کریں ان کو روکنے کی کہ نہ یہ کام نہ کرو، ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہو گئے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں، دین سمجھیں،
دین کو جانیں اور اس پر عمل کریں، اور یہ جو دین سے دور جا رہے ہیں ان کی بھی فکر کریں، ان کو بھی لے کے آئیں، ان کو بھی بتائیں، وگرنہ کشتی ڈوبے گی، وہ بھی مریں گے، ہم بھی مریں گے، وہ بھی مریں گے، ہم بھی مریں گے۔ اس لیے جو لوگ دین سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اچھائی کے ساتھ، اپنی نیکی کے ساتھ، اپنی دینداری اور پرہیزگاری کے ساتھ یہ ان کی بھی فکر کریں جو یہاں نہیں آتے، ان کو مسجد میں لے کے آئیں، ان کو بھی ادھر لے کے آئیں، اور اس کے لیے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ان کو ادھر لانا یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اور آج تو سچی بات یہ ہے کہ ایسی حالت ہو گئی ہماری کہ گھر کے بڑے صاحب جو ہیں وہ تو مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں ہے، نوجوان جو ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو دین کی بھی کوئی خبر نہیں ہے، بچیاں بھی ایسی ہیں، بچے بھی ایسے ہیں، تعلیم ایسی دی جاتی ہے جس پہ دین کوئی نہیں ہے، ماحول ایسا ہے، اور یہ جو دور ہے سوشل میڈیا کا، اور یہ جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو پھیلا دیا ہے، اس کے سیلاب اور طوفان کے آگے سارے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہم کس کو بچائیں اور کس کو روکیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا، اور اپنے اڑوس پڑوس اور آس پاس میں رہنے والے محلے داروں کی بھی فکر کرنا، ان کی بھی فکر کرنا۔ تو حضرات گرامی، جو لوگ جنہوں نے یہ نیک کام مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اور اس کی جو انوار ہیں، جو اس کی برکات ہیں اور جو اس کے ثمرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے۔ پڑھانے والے محترم قاری صاحب عبدالحمید صاحب اور یہاں کے خطیب ہمارے حافظ صاحب اور دوسرے لوگ جو اس مسجد کے منتظمین ہیں، یہ سارے ہی تحسین اور بہت زیادہ ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اور جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی اس کوشش اور کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جو حضرات اس موقع پر یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں، اور یقین جانیے معاشرے کا بچنا اور اس کا محفوظ رہنا صرف اور صرف اس چیز کے اندر ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں اور اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں، اس سے ہمارا بچاؤ ہے۔ اور اگر ہم دین کو نہ سمجھیں اور دین کو سمجھ کے اس پر عمل نہ کریں تو پھر ہماری تباہی ہے، ہماری بربادی ہے، ہم نہیں بچ سکتے۔ دنیا کے لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کا معاملہ اور ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کا معاملہ اور ہے۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے اور قانون رکھا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اور قانون رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی عزت کس چیز کے اندر ہے؟ دین کے اندر، دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا۔ اور کافروں کو اللہ رب العزت نے جو وہ نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے دینا ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، دیانتداری کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اس کا سارے کا سارا صلہ ان کو دنیا میں مل جانا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ تو ان کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے۔ لیکن مسلمان جو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کا قانون اور دستور یہ ہے کہ یہ اگر دین کے مطابق چلیں گے تو اللہ رب العزت ان کی دنیا بھی اچھی کر دے گا اور ان کی آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، فرمایا من عمل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، نیک عمل کرنے والا مومن ہو، صاحب ایمان اور صاحب یقین ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں یقیناً قسم ہے کہ ہم اس کو بہترین زندگی نصیب کریں گے۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ، دنیا کی زندگی بہترین ہوگی، ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، اور ان کو ان کا اجر آخرت میں
ان کے ان اعمال کے مطابق دیا جائے گا جو انہوں نے بہترین عمل کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی بشارت دی، بہترین عمل کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ جب کوئی سامان بیچا جاتا ہے اور سیمپل کے ساتھ سودا ہوتا ہے، بعد میں وہ سامان چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر سیمپل کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہیں کوئی کمی نکل آئے، کوئی چیز خراب نکل آئے، اس سیمپل سے کمتر ہو، تو کہتے ہیں سارے سودے کا ریٹ اس کمتر چیز کے مطابق لگے گا۔ کیوں؟ ایسے ہی ہوتا ہے، جو کمتر چیز ہے اس کے مطابق لگے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ، مسلمان بندہ، صاحب ایمان بندہ جو عمل کر کے آتا ہے، اس کے عملوں کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ ایک عمل اس کا بہت اونچا ہے، اخلاص والا، اتباع سنت والا، اور ایک عمل اس کا درمیانے قسم کا ہے، ایک عمل اس کا بس ایسے ہی ہے گزارے کا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جو اس کا عالی شان عمل ہے نا، ہم اس کو معیار بنائیں گے، چھوٹوں کو بھی بڑوں کے ساتھ برابر کر دیں گے، جو گھٹیا ہے ان کو بھی اعلیٰ بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، احسن عمل کے مطابق اللہ رب العزت ان کو جزا دے گا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، جن لوگوں نے نیک عمل کیا، اچھے بن کے رہے، دین کے مطابق زندگی گزارے، فی هذه الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی اور بہتری اور بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت والا گھر تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ اگر وہ نیک ہوں گے تو ان کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، اور اگر وہ کوتاہی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جلدی سزا دیتا ہے، دنیا میں جلدی سزا دیتا ہے، جلدی ان کو سزا ملتی ہے، اور یہ دنیا کی سزا جو ہے یہ آخرت کی سزا میں کمی کر دیتی ہے، اس سے آخرت کی سزا میں کمی ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر سزا بھگت لی تو آخرت کی سزا سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن اگر دنیا میں اس نے بہت زیادہ برا کیا ہوا ہے اور تو پھر قبر میں بھی سزا ملتی ہے، اگر وہاں بھی کھاتا پورا نہ ہو تو پھر حشر میں بھی ملے گی، وہاں بھی پورا نہ ہو تو پھر جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ اس لیے انسان کو توبہ اور استغفار کے ساتھ نیکی کر کے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ رب العزت سے دنیا میں کوتاہیاں معاف کروا لینی چاہیے اور نیکی کرنی چاہیے، تاکہ اس دنیا سے انسان جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ جیسے مولانا بتا رہے تھے، مولانا حنیف صاحب حافظہ اللہ، کہ انسان زندگی گزار کے جائے اور اس کو زندگی کے آخر میں اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان المطمئنہ جو دین پر یقین اطمینان کے ساتھ چلتی رہی، جس نے دین کے اوپر اطمینان اور یقین کے ساتھ استقامت کے ساتھ زندگی گزاری، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ، تو خوش، مرضیہ، تیرا مالک تجھ سے خوش، تیرا مالک تجھ سے خوش اور تو اپنے مالک سے